نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہے گی اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ رزق میں برکت ہوگی، غربت اور تنگ دستی ختم ہوگی، انشاءاللہ گھر سے بیماریاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گے اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ اکرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو مین مسئلے ہیں ہر گھر کے، وہ ہے رزق کے اور دولت کے، اور خاص اللہ معاف کرے اگر کوئی گھر میں بیمار ہو جائے اور اس پر بیماری پر بھی پیسے لگتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹروں کی فیسیں بہت ہے، پھر دوائیاں لے کر آنا، ہر چیز کو مینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ایک غریب بندے کے لیے تو یہ سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ بیمار کو بھی دیکھنا، بیماری کی دیکھا، اس کو میڈیسن، دوائیاں، ہر چیز دینا، اوپر سے کاروبار نہ ہو تو گھر میں غربت بھی ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں پریشانیاں ختم ہو، غربت ختم ہو، تو نماز اور قرآن کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نماز عصر کے بعد یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، اور بیماریاں بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ تو ضرور اس عمل کو کرے۔ ناظرین کرام، جو بھی عمل بتاتی ہوں اس کو اسی طریقے سے کیا کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، قرآنی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہوں، غربت دور ہو، تنگ دستی ختم ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھر میں خوشحالی دے، آپ کے بچوں کو دولت کی دے، اللہ تعالیٰ دولت کی، ایمان کی دولت سے بھی نوازے، اور دوسری دولت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دے، اور آپ کے میاں کے کاروبار میں برکت دے، آپ کے گھر سے غربت جڑ سے ختم ہو جائے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس غربت سے چھٹکارا پا لیں، اور آپ کی بچے وہ غربت اور وہ تنگ دستی، وہ مفلسی نہ دیکھے۔ تو نماز عصر کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں، نوٹ کر لیں۔ آپ لوگوں نے نماز عصر اس وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، نماز عصر کے بعد آپ لوگوں نے جب نماز عصر ادا کر لینی ہے تو وہی مصلے پر بیٹھ کر جائے نماز نہیں اٹھانا۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ لوگوں نے جو کلمات پڑھنے ہیں، پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں گے، جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 بار پڑھیں گے، 7 بار یا 11 بار یا 14 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامی۔ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے کر کے آپ لوگوں نے یہ 3 بار پڑھنا ہے جو میں نے بتایا ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامی، وعد الامی۔ آپ لوگوں نے یہ 3 بار پڑھ کے پھر جتنا درود پاک شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سینے پر پھونک مار لینی ہے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سارے جسم پر ہاتھوں سے دم کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دم کر لینا ہے، سینے پہ پھونک مار لینی ہے، ہاتھوں سے سارے جسم پہ دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے:
جس مقصد کی نیت کر کے آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی، صرف 3 بار یہ کلمات پڑھنے میں میرے خیال میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، تنگ دستی دور ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، بے برکتی ختم ہوگی، خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی فراوانی غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ لوگوں کی عقل خود حیران رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ لوگوں کو نوازے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا سا آسان سا عمل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے جی۔ آپ لوگ نماز عصر کے بعد روزانہ کوئی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پھر دیکھیے گا آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ امیر سے امیر تر ہوں گی، غربت کا منہ بھی نہیں دیکھیں گی، مفلسی کا منہ بھی نہیں دیکھیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ نوازیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ لوگوں نے جب بھی کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ عمل یہ قرآنی عمل ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اس مقصد کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کر کے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے جو بھی آج تک جاننے میں انجاننے میں گناہ ہو چکے ہیں میں ان کی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور میرے لیے یہ عمل کو میرے جس مقصد کے لیے میں اس کرنے لگی ہوں اس میں مجھے کامیابی دینا۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، اپنی رحمت کے خزانوں میں سے ہمیں تم نے اپنے دولت کے خزانوں میں سے ہمیں عطا کرنا ہے۔ ہمارے گھر سے غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے، یا اللہ رزق حلال ہمیں دے، ہمارے بچوں سے غربت کو دور کر دے، ان کو سینوں میں نور پیدا کر، ان کے رزق میں مال و دولت میں برکت پیدا کر۔ اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو ایک بات کہوں، آپ روزانہ بھی کر لیں گے نا تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ تو انسان جیسے ہی نماز مکمل کرتا ہے فوراً پڑھ لے، درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کلمات جو میں نے بتائے ہیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کیسی قسمت بدلیں گے، آپ کے کیسے نصیب بدلیں گے کہ آپ کی عقل خود حیران رہ جائے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے وسیلے بنا کے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور ختم کر دیں گے، پھر آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، آپ کی مفلسی کو ختم کر دیں گے، تنگ دستیاں ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ لوگوں کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، یا پھر کن فیکون لکھنا ہے، کر رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔